بہت کام کی باتیں۔ جمائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، اس لیے جب بھی جمائی آئے تو اسے نہ روکیں، اور ہاں، جب بھی جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ ضرور رکھ لیں۔ رات کو کھجور کھانے سے نیند اچھی آتی ہے۔ اس میں نیچرل مٹھاس اور منرلز ہوتے ہیں جو دماغ کو سکون دے کر نیند لانے میں مدد کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کرنے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ دل سے ٹینشن دور کرتا ہے اور انسان سکون بھری نیند لیتا ہے۔ مسے پر لہسن لگانے سے جلن کے ساتھ اثر دکھتا ہے۔ لہسن کی طاقتور خوبیاں مسے کی جڑ کو کمزور کر کے اسے گرا دیتی ہے۔ دائیں کروٹ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف روحانی فائدے دیتا ہے بلکہ دل اور ہاضمے کے لیے بھی فائدہ مند مانا گیا ہے، جس سے شریر کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ دن میں 7 کھجور کھانا زہریلے اثر سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اجوا کھجور استعمال کرے اسے رات تک زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جگر پر اثر پڑتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینا صحت کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے، خاص کر جگر پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے ہاضمہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اجوائن اور گڑ ایک ساتھ کھانے سے گیس افارہ اور بدہضمی میں آرام ملتا ہے۔ یہ گھریلو نسخے ہاضمے کو درست کرتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں۔ نمک سے کلا کرنا منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔ خالی پیٹ پانی پینا پیٹ صاف کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ یہ سادہ عادت صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کی رونق اور دل کا سکون چلا جاتا ہے۔ یہ عادت اندرونی بے چینی بڑھاتی ہے اور برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ منہ میں چھالے ہونے پر شہد لگائیں، انشاءاللہ راحت ملے گی۔ شہد کے اثردار اجزا سوجن کم کرتے ہیں اور زخم کو بھرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے گاجر کھانا بہت مفید ہے۔ اس میں موجود وٹامن اے آنکھوں کو طاقت دیتا ہے اور نظر تیز کرتا ہے۔ روز تلاوت قرآن کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ عمل انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ بازار میں بنا ضرورت گھومنا فضول ہے۔ اس سے وقت کا ضائع ہوتا ہے اور دل میں بیکار کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے، یعنی مسواک کرتے۔ سونے سے پہلے تسبیح پڑھنا دل کو سکون اور روح کو راحت دیتا ہے۔ یہ عمل فکر دور کرتا ہے۔ روز گنگنا پانی پینا گلے کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ خراش، سوجن اور انفیکشن میں آرام دیتا ہے اور آواز کو صاف کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز میں نے تمہیں نہ بتائی ہو اسے یوں ہی رہنے دو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتیں زیادہ سوال کرنے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت پر اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے رک جاؤ۔ سرما لگانا آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، نظر تیز کرتا ہے اور مٹیالہ پن دور کرتا ہے۔ سنت بھی ہے۔ رات کو دودھ پینے سے نیند بہتر آتی ہے۔ یہ دماغ کو سکون دیتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے اور جسم کو آرام پہنچاتا ہے۔ حدیث میں ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ رات کو 3 بجے آنکھ کھل جانا کس بات کی علامت ہے؟ روحانی لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ رات کے اس وقت جاگنا کچھ غیر مرئی طاقتوں کی مداخلت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وقت زیادہ تر منفی
توانائیوں کے اثر کا سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے یہ نیند کے سائیکل کی بے ترتیبی یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی رات کو 3 بجے آنکھ کھل جائے تو تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ اگر دل اچانک گھبرانے لگے تو کس چیز کی علامت ہے؟ اچانک گھبراہٹ کبھی کبھی کسی آنے والے خطرے، بری خبر یا روحانی اثر کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ سائنسی طور پر یہ اینگزائٹی یا دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی بھی ہو سکتی ہے، جو لاشعوری طور پر ذہنی دباؤ کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی کا خیال ذہن میں بار بار آئے تو کس چیز کی علامت ہے؟ روحانی طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نام بار بار ذہن میں آئے تو یا تو وہ شخص بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے یا پھر آپ کی اور اس کی روحانی توانائیاں کسی طرح جڑ چکی ہوتی ہیں۔ بعض صورتیں میں یہ کسی نہ تمام تعلق کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جسے نیند میں جھٹکا کیوں کھاتا ہے؟ سائنسی طور پر یہ نیند کے دوران ہونے والی قدرتی حرکت ہائپنک جرک کہلاتی ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب دماغ سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتا ہے۔ روحانی حوالے سے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ کسی پوشیدہ مخلوق کی مداخلت یا کسی اندیکھی توانائی کا اثر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا بار بار آئینہ دیکھنا کیا کسی بڑی چیز کی علامت ہے؟ اگر کسی کا بے حد آئینہ دیکھنے کا دل کرے تو یہ کم اعتمادی، خود پسندی یا روحانی اثرات کی علامت ہو سکتی ہے۔ آئینے کو جادوئی طاقتوں سے بھی جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آئینہ کبھی کبھی غیبی دنیا سے جڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیا ہر وقت سونے کو دل کرنا کسی بڑی پریشانی کی علامت ہے؟ جی ہاں، ہر وقت نیند کا آنا کسی ذہنی دباؤ، ڈپریشن یا جسمانی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ کچھ روحانی نظریات میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ نیند کسی روحانی اثر یا جادو کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ منفی توانائیاں اکثر انسان کو سست اور کمزور کر دیتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔